الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تبارك وتعالى في الآخرة خير لك من الأولى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بحمد اللہ تعالی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے. عشاء پر منعقد کرتے ہیں. مجھ سے قبل آپ نے 3 ثناخوان حضرات سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، آپ کے محامد و محاسن، فضائل، کمالات کو وعدہ فرمایا. یہ وعدہ جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا ہے، اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے اور اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے زمانے سے لے کر آج تک اہل ایمان اس وعدے کو پورا اور سچا ثابت ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں اور ہر سال دیکھتے ہیں. قیامت تک جتنے اہل ایمان ہماری نسلوں میں ہمارے بعد بھی آئیں گے، وہ بھی رب کریم کے اس وعدے کو پورا ہوتے ہوئے اور سچا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وعدہ اللہ کریم نے یہ کیا ہے، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے، آنے والی گھڑی جو ہے، آنے والی ساعت جو ہے، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والا وقت اے محبوب خیر لک، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. من الاولا، اس گھڑی سے، اس وقت سے جو پہلے گزر گیا ہے. بعد میں آنے والی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا. یہاں لکا کا لفظ آیا اس آیت کریمہ میں. خیر لکا، محبوب تیرے لیے وہ آنے والا وقت جو ہے وہ گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا، خیر بہتر ہوگا. یعنی ہر آنے والی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم علیہ السلام آپ کے ذکر کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے درجات کو
ہر آنے والے وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا رہے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا دین کی بہاریں بڑھتی چلی جائیں گی، نبی کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی بہاریں پہلے سے بڑھ چڑھ کر دیکھنے میں آئیں گی، کیونکہ وعدہ رب کریم کا ہے، اور وعدہ بھی اللہ کریم نے براہ راست اور ڈائریکٹ اپنے محبوب کریم سے وعدہ کیا، کیونکہ کاف ضمیر خطاب کی ہے، دوسرے لوگوں سے نہیں فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ میرے محبوب کے لیے آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ براہ راست حضور سے خطاب کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب آپ کے لیے ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے تو ایسے ایسے حضور کا ذکر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ مسجد نبوی شریف کو دیکھیں کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جو مسجد نبوی تھی، آج بھی مدینہ منورہ میں وہ ستون جو ہے مسجد نبوی شریف کے، جن پہ سنہری رنگ کی لکیریں نظر آتی ہیں، جہاں جہاں تک وہ ستون ہیں حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں، بس مسجد نبوی اتنی سی تھی۔ اب دیکھیں کہ مسجد نبوی شریف کہاں سے کہاں پھیل گئی۔ اسی طرح حرم شریف کو دیکھ لیں، حرم مکہ کو، تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر یہ حرم شریف جو اس کی حدود میں صحن حرم کتنا تھا، عمارت حرم کتنی تھی، لیکن جیسے جیسے آپ جاتے ہیں حرمین شریفین، ہر سال دیکھتے ہیں کہ حرم پاک جو ہے اس کی بہت توسیع ہو رہی ہے، اور اتنی توسیع ہو گئی کہ دور دور تک حرم شریف پھیل گیا۔ اور پھر حج کو دیکھ لیں کہ چند سال قبل آپ پڑھ لیں، 50 سال پہلے، 40 سال پہلے ریکارڈ دیکھ لیں کہ حاجی کتنے ہوتے تھے، اب حاجیوں کی تعداد کتنی ہو رہی ہے۔ جو لوگ عمرے پہ جاتے تھے وہ ان کی تعداد چند سال پہلے کیا تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا عمرہ کیا ہوتا ہے، حج کا ہی پتہ تھا لوگوں کو، عمرے پہ لوگ کوئی خال لوگ جاتے تھے، لیکن اب تو دیکھیے پورا سال ہی عمرے میں رش ہوتا ہے، اور رمضان شریف میں اتنا رش ہوتا ہے کہ جیسے وہاں واقفان حال بتاتے ہیں کہ جتنا حج پہ رش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں مدینہ پاک میں رش ہوتا ہے۔ تو آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے، حضور کے ذکر کی بلندی، حضور کے ذکر کی رفعتیں، میلاد النبی کے جلوس دیکھیں جی، اور اسی طرح میلاد النبی کی محفلیں دیکھ لیں، جہاں جہاں ذکر کی محفلیں میلاد پاک کی ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، چند سال پہلے دیکھے کیا کیفیت تھی، اب کیا کیفیت ہے۔ تو اس میں نہ تو کسی کا کمال ہے، یہ نہیں کہ کوئی تنظیم بڑی محنت کر رہی ہے، یہ بات نہیں، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ تو بے نیاز رب نے وعدہ کیا اپنے محبوب سے۔ آپ دیکھیں نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ وعدہ الہی کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی بڑی محفلیں آپ نے کبھی سنی دیکھی تھی جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے جلوس میلاد شریف پہ چل رہے ہیں جی۔ اب دیکھیں ایک جلوس صبح کو نکلتا ہے، ایک ظہر کے بعد نکلتا ہے، تو یہ جو بڑھ رہا ہے سلسلہ ذکر مصطفیٰ کا علیہ تحیت و ثنا، یہ رب کا وعدہ پورا ہونا۔ اور قرآن مجید اگر پڑھیں، مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے
اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی رفتیں عطا فرمائی، اور یہ روز بروز بڑھتا رہے گا سلسلہ۔ اور پھر حضور کا ذکر جو ہے اس کی رفت کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ یہ جو ذکر مصطفیٰ بڑھ رہا ہے، محفلیں بڑھ رہی ہیں، جلوس زیادہ ہو رہے ہیں، اس کو دوسرے تناظر میں دیکھیں تو پھر آیت کریمہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں بھی لاکا کا لفظ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ وہاں بھی لاکا کا لفظ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیونکہ پوری کائنات ہی حضور کے لیے ہے، پوری کائنات ہی حضور کے لیے ہے۔ وہ حدیث قدسی کو اگر پڑھیں لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب کریم اگر آپ کو بنانا میری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو میں آسمان تخلیق نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، آپ کو بنانا میری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ تو محبوب کے ذکر کو محبوب کی خاطر بلند کیا، اور اس میں رفعنا میں ایک نقطہ ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، جو پہلے زمانہ گزر گیا، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا رفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی آپ کے تشریف لانے سے پہلے، آپ کے جلوہ گر ہونے سے پہلے ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی اور رفعت عطا کی، اور لکا اور آپ کے لیے ذکر بلند کیا ہے، آپ کی خاطر، آپ کے لیے۔ تو یہ حضور کے ذکر کی رفعت جو ہے، یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب ہم نے رفعت عطا کی ہے، ہم نے بلندی عطا کی ہے، ہم نے بلند کیا ہے آپ کا ذکر آپ کے لیے۔ تو وہ حدیث قدسی جو اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت جبریل امین نے عرض کیا تھا، تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث قدسی لکھی ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ سورہ علم نشرہ کی تفسیر نکالیں نا، تفسیر در منصور، اس میں آپ کو نظر آئے کہ جبریل امین نے عرض کی کہ اے رب ذوالجلال نے، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کا جو معنی اور مفہوم اور مطلب بیان کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو حضور نے انہیں اجازت دی کہ تم وہ معنی بیان کرو، وہ مفہوم بیان کرو، وہ مطلب جو رب کریم نے بیان فرمایا۔ تو تفسیر در منصور میں ہے کہ جبریل امین نے عرض کی کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے رفعنا لک ذکرک کا معنی ہے اذا ذکرت ذکرت معیہ، اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا ذکر ہوگا۔ اور اس کا لفظی معنی ہے اذا ذکرت، جب میں یاد کیا جاؤں، ذکرت معیہ، آپ بھی ساتھ ذکر کیے جائیں گے، جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ تو جدا نہیں ہے، حضور کا ذکر خدا کے ذکر سے جدا نہیں، اور خدا کا ذکر حضور کے ذکر سے جدا نہیں۔ یہ رفعنا لک ذکرک کا یہ معنی اور مطلب ہے۔ بلکہ اسی تفسیر در منصور میں اسی مقام پر امام سیوطی نے دوسری حدیث قدسی نقل کی ہے جو جبریل نے عرض کی تھی۔ ایک تو معنی یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معیہ، دوسرا معنی ہے کہ رب کریم نے فرمایا من ذکرنی ولم یذکرک،
فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِیب۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب جو میرا تو ذکر کرے مگر آپ کا ذکر نہ کرے، وَلَيْسَ لَهُ نہیں ہے اس کے لیے فی الجنت جنت میں، نصیب کا معنی ہے حصہ، جنت میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں جو اللہ کا ذکر کرے اور حضور کا ذکر نہ کرے۔ تو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے جدا نہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں وہاں حضور کا ذکر ہے، ہر جگہ، ہر عبادت میں، ہر ذکر میں اللہ کریم کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کریم کا ذکر۔ اور پھر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ ہاں نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس اللہ کی عبادت نماز کے اندر جو خالصتاً رب ذوالجلال کی عبادت ہے، اس عبادت کے اندر بھی اللہ کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کریم کے ذکر کو رکھا ہے۔ کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، نماز میں حضور کے ذکر کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، اذان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، پھر حج جیسی اہم عبادت، حج کرنے کے بعد جو مدینہ پاک کی حاضری ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے مجھ پہ جفا کی۔ تو بھائی حج تو مکے میں ہوتا ہے نا، حج مکے میں ہوتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا، تو حضور کی زیارت کہاں ہے؟ مدینہ منورہ۔ تو پھر حج تو اللہ کی عبادت ہے نا، تو اس کی قبولیت کے لیے پھر مدینہ شریف کی حاضری ہے، اس کی قبولیت کے لیے پھر من حج فلم یزرنی فقط جفانی۔ تو ہر عبادت میں اللہ کریم کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کریم کا ذکر۔ آپ نماز کو دیکھیں نا، تو یہ آپ سب کو علم ہے کہ نماز کے اندر جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ نماز کے اندر فرض ہے، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری قعدہ اور سلام، یہ نماز کے فرض ہیں۔ لیکن ان فرائض کے اندر ذرا دیکھیں کہ اللہ کریم کا فرض اس وقت تک پورا نہیں ہوتا۔ میں دو رکنوں کی صرف بات کرتا ہوں، ایک رکوع اور ایک سجدہ۔ نماز کے اندر رکوع کیا ہے؟ فرض، رکوع فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، لیکن رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے۔ سجدہ فرض ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا سنت ہے۔ تو بھئی فرض تو اس وقت تک فرض نہیں پورا ہوتا جب تک اس میں سنت ہے۔ ہر عبادت میں، کوئی عبادت آپ لیں، ہر عبادت میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر، آپ کی یادیں ہر عبادت میں موجود ہیں۔ اب رکوع جب بندہ کرتا ہے تو وہ تو فرض ادا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو فرض ادا کرتا ہے، لیکن رکوع جا کے جب سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو سنت ہے، سجدہ کرتا ہے تو فرض ہے، لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو سنت ہے۔ تو اللہ کریم کے ہر فرض میں پیارے نبی کریم کی سنت کو رکھا گیا، سنت کو رکھا گیا۔ تو حضور کے بغیر تو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کوئی معاذ اللہ حضور کو الگ کرے تو وہ تو نماز پڑھ کے دکھائیں کیسے پڑھیں گے، کیونکہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ نماز کے حکم قرآن میں آیا ہے
کہ نماز صحیح صحیح ادا کرو، اقامت صلاۃ کا حکم قرآن میں، لیکن کیسے پڑھیں نماز؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بھائی نماز تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے، تو وہ فرض تو ادا ہی نہیں ہوتا جب تک حضور کا تصور نہ ہو، حضور کی ادا نہ ہو، حضور کی سنت نہ ہو، تو فرض نہیں پورا ہوتا۔ سنت کی اہمیت کا اندازہ لگائے گا۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھ سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حج مجھے کر کے دکھائیں، حضور کو الگ کر کے، معاذ اللہ مجھے حج کر کے دکھائیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ظاہری آیات مقدسہ میں ایک ہی حج فرمایا تھا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر حضور نے جو میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کا طریقہ مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو، اور جو لوگ موجود یہاں نہیں ان تک حج کرنے کا طریقہ تم پہنچا دینا۔ تو حج بھی اسی طرح کیا جائے گا جس طرح حضور نے کیا، اور جو حضور کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں، جو حضور کے طریقے کے مطابق حج نہیں کرے گا اس کا حج نہیں۔ تو ہر عبادت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ذات جو ہے، ان کا تصور، ان کی ادائیں، ان کی سنتیں ہر عبادت کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے جو حضور کی ذات اقدس ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا وجود اقدس، آپ کی ذات اقدس، آپ کی ہستی پاک، ان کے متعلق نظریات، ان کے متعلق عقائد وہی ہونے چاہیے جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہوں، اور بڑھ کر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق حضور کے بارے میں عقیدہ صحابہ سے بڑھ کر کس کا ہو سکتا ہے؟ اولین مخاطب قرآن کے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ حضور کے اولین مخاطب صحابہ تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست حضور کی ظاہری آیات طیبہ میں حضور کے دن بھی دیکھے، حضور کی راتیں بھی، صبحیں بھی، شامیں بھی، خلوت و جلوت بھی دیکھی، تو حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، ڈائریکٹ اور براہ راست حضور سے دین سیکھا۔ تو ان سے زیادہ پھر دین کو سمجھنے والا کون ہے؟ ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کون ہے؟ تو حضور کے بارے میں ان کے کیا عقائد تھے، کیا تصورات؟ ان میں سے ایک دو باتیں میں عرض کروں گا، اور یہ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اتنا صحابہ کرام کا مجمع تھا، کافی صحابہ کرام موجود تھے، اور ایک آدمی کھڑا ہوا مجمع میں، اور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتا ہے من نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے صحابہ موجود تھے، وہ اکیلے کھڑے ہوئے حضور کے صحابی پوچھنے حضور میرا باپ کون ہے؟ من نبی، بخاری شریف میں ہے، حضور میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا حذیفہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ کل آنا، پرسوں آنا ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، یہ نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ادھر سوال ہوا، ادھر فوراً حضور نے جواب دیا، حضور میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہی ہے۔ اب والدہ کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا ہے تو ماں ناراض ہوئی، اور والدہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اللہ کریم نے ہمیں محفوظ رکھا، زمانہ جاہلیت میں اگر غلطی کا ارتکاب ہوتا تو میں سر عام آج رسوا ہوتی، تو نے یہ حضور سے کیوں سوال کیا؟ یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو
انہوں نے جو جواب دیا وہ ذرا سنیں، صحیح بخاری شریف میں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں، یہ اپنے باپ کا نہیں، یعنی حذیفہ اس کا باپ نہیں، کوئی اور اس کا باپ ہے، معاذ اللہ، دوسرے معنوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب حضور نے فرمایا کہ جب سے کائنات بنی ہے جب تک کائنات رہے گی، مجھ سے جو پوچھو میں یہاں کھڑے کھڑے جواب دوں گا۔ یہ اپنی والدہ کو جواب دے رہے ہیں، اپنی امی جان کو جواب دے رہے ہیں کہ میں نے سوال کیوں کیا، پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے پوچھا ہے کہ حضور نے اتنی بڑی بات کی نبی کریم علیہ السلام نے کہ جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی، جو ہو چکا ما کان اور ما یکون، جو کچھ ہوگا اس کے متعلق پوچھو گے، میں یہاں کھڑے کھڑے بتاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ لوگ میرے نسب میں طعن کرتے ہیں تو میں کیوں نہ حضور سے فیصلہ کرا دوں۔ حضور نے اتنی بڑی بات فرمائی کہ جو کچھ ہو چکا کائنات میں، جو کچھ ہوگا، جو پوچھو گے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں یہاں کھڑے کھڑے جواب دوں گا۔ تو میں نے کہا چلو فیصلہ حضور سے کرا دیں۔ تو حضور نے میرے اس نسب کے صحیح ہونے پر حضور نے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ تو حضور نے فرمایا تیرا باپ تو حذیفہ ہی ہے، حذیفہ ہی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کسی کے حلالی اور حرامی ہونے کا علم اگر حضور کو حاصل ہے تو پھر اور کون سا علم ہے جو حضور سے پوشیدہ ہو۔ حضور یہ جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کی ذات اقدس کے بارے میں جن نظریات کا ہونا، عقائد کا ہونا ضروری ہے، وہی عقائد تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان لانے کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، کوئی بھی قرآن مجید کسی چھاپے کا ہو، کتنی سطروں والا ہو، اس کی جب آپ آخری صفحہ نکالیں گے تو اس پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کریم نے براہ راست حضور کے صحابہ سے فرمایا کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان لانے کی طرح جو ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت صرف ان کے پاس ہوگی جو تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لائے گا، اور جو صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے گا اس کے پاس ہدایت کہاں سے آئے گا؟ تو پھر فیصلہ کرو کہ صحابہ کس طرح ایمان لائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کس طرح ایمان لائے تھے کہ پوچھ نہیں رہے حضور سے میرا باپ کون ہے؟ کیا حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے کیا پتہ ہے تیرا باپ کون ہے؟ حضور تو فوراً جواب دے رہے ہیں کہ تیرا باپ بھی وہی ہے۔ تو جتنے بھی معاملات ہیں ان میں صحابہ کرام کے عقائد و نظریات کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا۔ دیکھیے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 3 نسبتیں حضور کی بڑی عظیم ہیں۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جن لوگوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست حضور سے اکتساب فیض کیا، براہ راست دین سیکھا، ایک صحابہ کرام، ایک اہل بیت اور ایک ازواج مطہرات، ایک وہ پاک باز مقدس خواتین، وہ عورتیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عقد زوجیت میں قبول فرمایا، حضور کی بیویاں، ازواج مطہرات، اور ایک حضور کے صحابہ کرام اور ایک حضور کے اہل بیت۔ یہ 3 ہی مقدس جماعتیں ہیں، ایک ازواج مطہرات، ایک صحابہ کرام اور ایک اہل بیت۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام تو حضور کی صحبت میں رہنے والے تھے نا، اہل بیت حضور کا خاندان ہے، حضور کا گھرانہ ہے، اور ازواج مطہرات تو وہ ہیں جو حضور کا حرم ہے۔
وہ تو حضور کا حرم ہے، بیوی سے زیادہ شوہر کو کوئی دوسرا آدمی نہیں جانتا، جتنا بیوی شوہر کو جانتی ہے نا، کوئی خاندان کا فرد بھائی بھی نہیں اتنا نہیں جانتا۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ یہ تو حضور کی ازواج مطہرات کی جب بات آتی ہے تو قرآن نے کہا کہ یہ حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو جب حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں پھر ماں کی بات ماننی چاہیے نہیں؟ یہ تو تمام مومنوں کی ماں ہے۔ گھر میں اگر دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے وہ تو صرف دو بیٹوں بیٹی کی ماں ہے، یہ پوری امت کی ماں، ام المومنین جواب دے گا۔ اور جس کو امت کی نیکیوں کا علم نہیں وہ کیا جواب دے گا؟ اور یہاں ایک نقطہ اور بڑا قابل غور ہے، کیا حضور نے یہ فرمایا کہ عائشہ میں کل بتاؤں گا پرسوں بتاؤں گا؟ یا حضور نے کیا یہ فرمایا کہ مجھے کیا پتہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی، میں کوئی ستارے گنتا رہتا ہوں؟ یہ نہیں فرمایا۔ یا حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میں امت کی نیکیاں گنتا ہوں؟ یہ بھی نہیں فرمایا۔ سوال تو یہ ہے کہ یا رسول آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، فوراً جواب دیا۔ جیسے عبداللہ بن حذافہ کو جواب دیا ایسے ہی حضور نے ان کو فوراً جواب دیا۔ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، میری امت میں ایک بندہ ہے ایسا، ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے عمر بن خطاب، عمر فاروق، اس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان کے ستارے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ گمان تھا کہ میرے باپ ابو بکر چونکہ حضور کے سب سے قریب ہیں تو حضور ان کا نام لیں گے، یہ گمان تھا۔ اس لیے آپ نے پھر یہ سوال کیا کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر بن خطاب کی ہیں، تو حضور یہ بھی کرم فرمائیں میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں جو ہیں ان کا بھی کچھ بتا دیں کہ ان کی نیکیوں کا کیا درجہ ہے، ان کی نیکیوں کی کیا کیفیت ہے، ان کی نیکیاں کتنی ہیں۔ اب حضور نے یہاں بھی نہیں فرمایا کہ کل بتاؤں گا پرسوں بتاؤں گا یا مجھے کیا پتا، حضور نے فوراً جواب دیا، فرمایا اے عائشہ، تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی عمر بن خطاب کی ساری نیکیوں کی، یعنی برابر فرمایا نا حضور نے، یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں عمر بن خطاب کی ساری نیکیاں اور ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کی ایک نیکی، اس کے برابر۔ اب یہاں محدثین نے ایک بڑا پیارا نقطہ اس حدیث کی شرح میں بیان کیا کہ وہ اس بات کی ٹو لگائی کہ وہ کون سی نیکی ہے جو عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک نیکی اتنی بھاری ہے، ایک نیکی اتنی بھاری ہے کہ عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے، تو وہ بھاری نیکی کون سی ہے؟ جب انہوں نے ریسرچ کی تو محدثین نے کہا کہ غالب گمان یہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ وہ نیکی وہ ہے جس کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا، وہ نیکی جس کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں کیا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ غار میں جو راتیں تین گزاری ہیں نا، یہ نیکی اتنی بھاری ہے کہ عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے تھے، پوری زندگی ہجرت مدینہ کے بعد حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے، غور سے سنیے کیا کہتے تھے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو اور غار والی نیکی مجھے دے دو، میری ساری نیکیاں لے لو اور غار والی نیکی مجھے دے۔
اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش ابو بکر صدیق کے سینے کا میں ایک بال ہوتا۔ تو یہ نظریات، یہ عقائد کن کے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے، صحابہ کے عقائد۔ ان سے زیادہ دین سیکھنے والا کون ہوگا جس نے ڈائریکٹ حضور سے دین سیکھا؟ اور اس بات کو مت بھولیے، یہ میں بار بار ان چیزوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ ایمان کے اندر پختگی آئے اور عقیدے کے اندر پختگی آئے۔ یہ معمولی بات ہے۔ دیکھیں، ہر بات کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی زاویہ نگاہ ہوتا ہے، اینگل ہوتا ہے، کس اینگل سے آپ اسے دیکھتے ہیں۔ یہ جو مشہور حدیث ہے کہ صحابہ کرام حضور کے وضو کا استعمال شدہ پانی چہروں اور سینوں پہ ملتے تھے، حضور کی حجامت کے کٹے ہوئے بال سنبھالتے تھے صحابہ، یہاں تک کہ خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں سیا ہوا تھا۔ اور شاید یہ آپ نے کہیں سنا نہ ہو یا کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بڑے غور سے سن لے کہ حضرت امام بخاری کا لوگ بہت نام لیتے ہیں، کہتے ہیں لاؤ بخاری، پڑھو بخاری، اٹھاؤ بخاری، ہے جی۔ تو میں ان سب سے کہتا ہوں کہ یہ تو آپ کہتے ہو، لیکن امام بخاری کے متعلق یہ کچھ جانتے بھی ہو یا نہیں؟ انہوں نے اپنی قمیص مبارک کے سامنے یہ جو پٹی ہوتی ہے، یہاں ایک خانہ بنایا ہوا تھا جس میں حضور کا ایک منہ مبارک سیا ہوا تھا۔ خالد بن ولید نے تو حضور کا منہ مبارک ٹوپی میں سیا، اور کہتے تھے جس جنگ میں منہ مبارک والی ٹوپی پہن کے جاتا ہوں کبھی ناکام نہیں ہوا۔ تو جنگ میں ٹوپی گری تھی تو وہ ڈھونڈنے لگے تھے، سپاہی گلے پڑے تھے کہ آپ کو ٹوپی کی ڈھونڈنے کی پڑی ہوئی ہے، ٹوپیاں بہت مل جائیں گی، اور میں تمہیں کیا پتا کہ مجھے اس ٹوپی کی تلاش ہے۔ تو وہ خالد بن ولید منہ مبارک میں ٹوپی کے اندر، اور امام بخاری قمیص کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو حدیث میں لکھتا تھا، امام بخاری خود کہتے ہیں حدیث شریف لکھنے سے پہلے منہ مبارک میں قمیص میں سی لیتا تھا، وہ خانہ بنایا ہوا تھا منہ مبارک کا۔ تو یہ حضور کے تبرکات سے استفادہ، حضور کے تبرکات سے استفادہ۔ لیکن یہاں یہ میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ جہاں جیسے لوگ کہتے ہیں آپ بھی وہی بولی بولنے لگتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں آپ بھی وہی باتیں پھر آپ کی زبان پہ آتی ہیں، کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، میں نے کہا لوگ نہیں پوچھتے، تمہارے اندر کچھ بیماری ہے۔ کیا صحابہ نے کسی سے پوچھا تھا؟ صحابہ نے یہ کام کیا، صحیح بخاری کے اندر ہے، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، لیکن قرآن کی کسی آیت میں نہیں۔ نہ کبھی نبی کریم علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی صحابہ سے نہیں فرمایا کہ میں وضو کروں تو میرا پانی لے کے چہروں پہ ملو، نہیں فرمایا۔ میری حجامت کے کٹے ہوئے بال ٹوپیوں کے اندر سیو، حضور نے نہیں فرمایا، نہ قرآن کی آیت نہ حدیث۔ لیکن صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو مسئلہ سمجھایا کہ آج پھر کہتا ہوں، وہ کام بڑے غور سے سنیں، وہ کام جس کا حکم نہ قرآن کے اندر ہو نہ حدیث کے اندر ہو، وہ کام صحابہ حضور کے سامنے کریں۔ کس کے سامنے؟ نہ قرآن کی کسی آیت میں وہ کام کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کسی حدیث میں، لیکن صحابی از خود محبت رسول میں وہ کام حضور کے سامنے کریں، نبی کریم علیہ السلام اس سے منع نہ فرمائیں، حضور اس کام سے منع نہ فرمائیں بلکہ خاموش ہو جائیں، اسے کہتے ہیں سنت تقریری۔ سنت تقریری، اور جس حدیث میں یہ ہو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو یہ کام تو صحابہ نے حضور کے سامنے کیا، تو حضور نے منع کیا تھا؟ نہیں منع کیا نا، تو یہ تو پھر سنت تقریری بن گیا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ صحابہ جو ان تک دور چہرے پہ مل گئے،
تو یہ طرز عمل جو ہے یہ کس کا تھا کہ صحابہ کا کرتے ہیں. پھر نماز کے اندر حالانکہ کوئی اس کا حوالہ ہے ہی نہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل اس معاملے میں کیا تھا کہ ایک مرتبہ یہ ایسا حوالہ میں آپ، اور یہ حدیث شریف ہے، حضور نے نماز پڑھائی، قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے نہ کسی حدیث میں ہے کہ حضور نے اس واقعہ کے پیش آنے سے پہلے صحابہ سے فرمایا ہو کہ امام جب کہے سمع اللہ لمن حمیدہ تو تم پڑھا کرو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. نہ تو قرآن کی کسی آیت میں اور نہ کسی حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پہلے کبھی فرمائی نہیں. اب ہوا کیا سنیے ذرا. ہوا یہ کہ حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جب سلام پھیرا تو صحابہ کی طرف رخ کیا. سارے صحابہ مقتدی حضور کے صحابہ تھے. رخ کر کے حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے جس نے نماز کے اندر یہ پڑھا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. لیکن بات سمجھنے سے پہلے پھر میں زور دے کے کہتا ہوں، یہ بات نوٹ کریں کہ قرآن کی کسی آیت میں نہیں، نہ کبھی نبی کریم علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی نہیں فرمایا تھا کہ نماز کے اندر یہ پڑھو، نہیں فرمایا. اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے یہ پڑھا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا. اب اندازہ لگاؤ جب آپ نماز پڑھتے ہیں امام پڑھتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، آپ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، پڑھتے ہیں آہستہ پڑھتے ہیں تو ساتھ والے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. تو حضور کو کیسے پتہ چلتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ. اگر اونچی آواز سے پڑھا ہوتا تو سارے صحابی کہتے ہیں انہیں پڑھیا جائے. سب صحابہ کہتے حضور انہیں پڑھیا، لیکن وہ تو حضور نے کیسے سنا تھا؟ کیا یہ حضور کی حدیث نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ رکوع و سجود صحیح طریقے سے کیا کرو، تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہارا سجدہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں. فرمایا جس طرح مجھے نظر ہوتی ہے میں چاروں طرف اسی طرح نظر رکھتا ہوں. حضور کو کس نے بتایا کہ کسی نے یہ پڑھا ہے؟ اب وہ ایک صحابی ایک دم سہم گئے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کلمات لے کر میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، دوسرا فرشتہ کہتا تھا میں لے کے جاؤں گا، تیسرا کہتا تھا میں لے کے جاؤں گا. تو اس صحابی کو حوصلہ ہو گیا کہ نہیں بات تو نفع کی ہے. انہوں نے پھر کہا حضور میں، اور جب سرکار نے فرمایا میں نے نماز کے اندر نماز کے دوران 30 ملائکہ کو دیکھا جو آسمان سے اترے اور وہ کہہ رہے تکرار کر رہے، ایک کہتا تھا میں لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا میں لے کے جاؤں گا. تو یہ پڑھنے چاہیے اللہ توفیق. لیکن جو اس سے نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہے نہیں کوئی، پڑھنے سے پہلے ان کے پاس حوالے کو نہیں تھا. تو یہ پتہ نہیں انہیں کس نے بتایا کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے کسی صحابی نے یہ کیا تھا؟ یہ پتہ نہیں ضابطہ کہاں سے آ گیا. صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں؟ بھئی کسی جگہ ہے کہ جو کام صحابہ نہ کریں وہ تم نہ کرو؟ یہ سارے کام جو تم کر رہے ہو یہ کس صحابی کی سنت ہے؟ یہ جو سیرت رحمت للعالمین تم نے جلسہ کیا ہے یہ کس صحابی نے کیا تھا؟ اب لوگوں کی مت ماری کوئی ان سے پوچھتا نہیں، کوئی ان سے بات نہیں کرتا. بھئی تم ان سے کہتے ہو کہ میلاد مناتے ہو کس صحابی کی سنت ہے، ہم بھی پوچھتے ہیں کہ جو سیرت رحمت للعالمین گلی میں جلسہ کیا ہے یہ کس صحابی کی سنت ہے؟ پھر یکم محرم کو یہ پورے کراچی کے اندر اور بڑے بڑے شہروں میں یوم فاروق اعظم کی ریلیاں نکالتے ہیں.
کہ شہادت کے دن کیا کرتے ہیں؟ تو یا سیدنا فاروق کی شہادت کے بعد صحابہ کی زندگی کتنی مرتبہ یہ دن آیا، کس صحابی نے ریلی نکالی؟ تو کسی نے نہیں نکالی. لیکن جب میلاد ہے تو کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے جی کہاں. کچھ سمجھنے کی کوشش کیا کرو درویش لوگوں، کوئی دلیل شلیل نہیں، صحابی کام کر رہا ہے، وضو کا پانی بھی سرکار کا چہرے پہ لے رہے ہیں. اچھا کوئی قرآن کی آیت ہے کہ حضور نماز پڑھو تو حضور کی طرف دیکھا کرو؟ جی کسی آیت میں نہیں. نہ حضور نے کبھی فرمایا کہ میں نماز پڑھاؤں تو میری طرف دیکھا کرو. لیکن بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے یا نہیں؟ امام بخاری نے نقل کی ہے کہ ایک صحابی سے باقاعدہ صحابہ نے بات کی. انہوں نے کہا جناب نماز پڑھ کے ساڈی گل سن کے جایا جے. وہ نماز پڑھ کے آگے انہوں نے کہا جی سناؤ جی گل، میں آیا سنا لو جیڑی سنانی. وہ کبھی آپ کو اچھا بھلا مسئلے کا پتہ ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت زیادہ ہے، اور خود پھر امام بھی امام الانبیاء ہوں. بھئی حضور نماز پڑھا رہے ہیں، عام امام اگر نماز پڑھائے، عام امام جو مقتدی اس کے پیچھے کھڑا ہو اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے، فضیلت زیادہ فضیلت. لیکن امام ہو امام الانبیاء تو ان کے پیچھے جو کھڑا ہوگا اس کے مقدر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا بھی جا نماز پڑھ کے ٹوٹ نہ جایا جے، گل سن کے جایا جے. بھائی سناؤ کی کہندے ہو؟ کبھی آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ حضور کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت زیادہ ہے امام کے پیچھے. وہ امام ہمارے امام الانبیاء، تو آپ پیچھے نہیں کھڑے ہوتے اور فضیلت چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ جان بوجھ کر صف میں دائیں طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تم فضیلتوں والے ہو، میں زیارتوں والا ہوں. تم فضیلتوں والے ہو، میں تسی فضیلتاں لبو تو میں زیارتاں کرنا دیتا ہوں. لہذا تم فضیلتیں حاصل کرتے رہو، میں زیارتیں کرتا رہوں. وہ کرتے کیا تھے؟ دائیں طرف کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضور تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز کا آغاز فرماتے، پوری نماز دیا اور حضور دروازے پہ تشریف لائے نا، تو حضور کے گھر مبارک کے دروازے کے آگے اون کا ایک پردہ جو ہے وہ لٹکا رہتا تھا. وہ پردہ جیسے حضور نے صحابہ کو دیکھنے کے لیے، صدیق اکبر کو دیکھنے کے لیے کہ میرا مقرر کیا وہ امام مصلی پہ کیسے سج رہا ہے، صدیق کو دیکھا، پردہ ہٹایا نا تو اس کی آواز پیدا ہوئی. تو سب صحابہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث شریف کے لفظ ذرا سنیں. وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارج. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھے کہ شاید حضور نماز کے لیے تشریف لے آئے. تصور یہ کیا کہ حضور نماز کے لیے نہیں. طبیعت اقدس میں نقاہت بہت غالب آ گئی تھی آخری دن وصال مبارک کے دن. تو لہذا حضور تو دیکھنے، صحابہ ایک بھی پیچھے نہیں رہا. جتنے مقتدی تھے صحابہ سارے کے سارے خانہ کعبہ سے ان کا رخ پھر گیا اور رخ موڑ کر آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی سب صحابہ زیارت کرنے لگے. صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ کر حضور کی قدم بوسی کے لیے جاتے. حضور نے جب دیکھا نا کہ پوری نماز کا ماحول بدل گیا، سمت قبلہ لوگ بھول گئے ہیں اور سب کی توجہ حضور کی طرف، چہرہ اقدس حضور کا، سب ادھر دیکھ رہے ہیں، ماحول کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حدیث میں لفظ ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ماحول کو دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو مکمل کر لو. میں تمہارے عشق کا امتحان کرنا چاہتا تھا، تم عشق رسول کے امتحان میں کامیاب ہو گئے.
یہ طرز عمل تھا صحابہ کرام حضور کے بارے میں۔ تو ہمیں کم از کم اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ان ٹھوس دلائل، اتنے براہین اور دلائل ہوتے ہوئے آدمی پلپلا ہو تو بات تو نہ بنی، ذرا سی بال پہ آدمی تلک جائے تو وہ بندہ کیسا ہے؟ مضبوط ہو جاؤ چٹان کی طرح۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم، زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے تو حضور کی محبت جو دل میں ہے اس میں فرق نہ آئے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس پر میں ختم کرتا ہوں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، صرف آیت کریمہ کی تفسیر 1-2 منٹ میں۔ یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ان قریب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ یہ اذان کے بعد دعا اگر آپ کو آتی ہے نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ اس دعا کے اندر کیا لفظ وابعث مقاما، اور اس سے پہلے لفظ ہیں آت وسیلۃ والفضیلۃ۔ یہاں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، یہ دعا ضرور پڑھا کریں، ضرور، اس کی فضیلت ابھی آپ کا دل کیا کرے گا کہ کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضور نے فرمایا جو اذان کے بعد اذان وسیلہ مانگے گا، قیامت کے دن میں اس کے لیے بن جاؤں گا وسیلہ۔ جو نماز کے بعد اذان کے بعد حضور قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کریں گے جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا۔ اور اس دعا میں کیا لفظ ہے؟ وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یا اللہ ہمارے آقا کریم کو مقام محمود پر فائز فرمانا جس کا تو نے ہمارے محبوب پاک سے وعدہ کیا ہے، جس کا ہمارے محبوب پاک سے وعدہ کیا۔ اب یہ آیت سنی آپ نے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے۔ تو جب یہ آیت آئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے جس پہ اللہ کریم نے آپ کو جلوہ گر فرمانا ہے؟ یہ مقام محمود ہے کیا؟ اور مقام کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں، مقام کا معنی ہے کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام کا لفظی معنی ہے کھڑے ہونے کی، جیسا حرم شریف میں مقام ابراہیم، پتھر کا نام کیا ہے؟ اس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا، اس لیے اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے والا پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے رب کا گھر بنایا۔ تو یہ پوچھا حضور یہ مقام محمود کیا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو پائے؟ سنیے حضور نے فرمایا ہوا مقام الشفاعہ، ہوا مقام الشفاعہ، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں جلوہ گر ہو کر اپنی گنہگار امت کی شفاعت کروں گا۔ گنہگار امت کی فرمایا ہوا مقام الشفاعہ، یہ مقام شفاعہ ہے جس پہ میں کھڑے ہو گئے۔ اور آیت الکرسی بتاتی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی مجال نہیں کہ سفارش کرے، شفاعت کرے، دم مارے، الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے۔ آیت الکرسی میں بیان کیا گیا جو معزون ہوگا، جو معزون ہوگا وہ شفاعت کرے گا۔ معزون کا معنی جسے اجازت دی گئی، تو سب سے پہلے حضور معزون ہوں گے، حضور کو اللہ عزت دے گا، حضور شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے حضور کھولیں گے۔ پہلے کوئی دم نہیں مارے گا، چڑی نہیں پھڑکے گی، کوئی دم نہیں مارے گا، حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔
پھر حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، پھر شہید بھی شفاعت کرے گا۔ حافظ قرآن اپنے خاندان کی پشتوں کی شفاعت کرے گا، خاندان کے 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہو، 7 پشتوں کی شفاعت کرے گا، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر نور کے تاج سجائے جائیں۔ تو یہ سب تصدق ہے آمنہ کے بعد۔ آپ کو سن کر سمجھ کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ نے توفیق دے۔ وآخر دعوانا